کفار کے تین سردار ابو جہل، اخنس بن شریک اور ابو سفیان، یہ تینوں چھپ کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ایک رات چھپ کر تلاوت سن رہے تھے تینوں۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو وہاں سے نکلنے لگے تو تینوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑے شرمندہ ہوئے۔ جب بات کھلی تو پتہ چلا کہ تلاوت قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ ایک دوسرے کو ملامت کیا کہ آئندہ تلاوت قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن اگلے دن پھر دل کیا اور دل میں یہ گمان رکھ کے کہ شاید دوسرے دو نہ آئیں۔ تینوں چھپ کر آگے تلاوت سننے کے لیے۔ جب تلاوت ختم ہوئی نکلنے لگے تو پھر آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمندہ ہوئے، پھر ملامت کیا، اب پھر معاہدہ کیا کہ اب ہم قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی کہ تیسرے دن پھر دل مچلا تلاوت سننے کے لیے، اور ہر ایک یہ دل میں گمان رکھ کے کہ دوسرے دو معاہدے کی پاسداری کریں گے، آگے قرآن سننے کے لیے چھپ کر۔ جب تلاوت قرآن ختم ہوئی وہاں سے نکلنے لگے تو پھر ایک دوسرے سے ٹاکرا ہو گیا۔ سخت شرمندہ ہوئے، ایک دوسرے کو ملامت کیا اور کہا اگر ہمارا یہی رویہ رہا تو یہ نہ ہو کہ قریش مکہ کے نوجوان بھی ہمیں دیکھ کر قرآن سننا شروع کر دیں۔ اب پکا معاہدہ کیا کہ آئندہ قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ جب دن چڑھا تو اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس گیا اور کہنے لگا ابو سفیان کیا کہتے ہو تلاوت قرآن کے بارے میں؟ جو سنا ہے کیا سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو؟ تو ابو سفیان کہنے لگا جو میں نے سنا ہے خوب جانتا ہوں اور خوب پہچانتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اخنس بن شریک بھی کہنے لگا ابو سفیان میں نے بھی جو سنا ہے میں اس کو خوب جانتا ہوں، مانتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن چند باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اب وہ رائے لینے کے لیے دونوں ابو جہل کے پاس چلے گئے اور ابو جہل سے پوچھا کہ ابو جہل تو بتا، جو تلاوت قرآن سنی اس بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو ابو جہل نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہم سردار ہیں، اپنی سرداری کیسے چھوڑ دیں؟ انا پرستی آڑے آ گئی، غرور و تکبر آڑے آ گیا، جھوٹی سرداری آڑے آ گئی، جس نے انہیں ہدایت سے دور کر دیا۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ انا پرست کبھی ہدایت قبول نہیں کر سکتا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الجاثیہ 25واں پارہ، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پھر اسے اللہ کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ابو جہل کو ابو الحکمت بھی کہتے تھے، اس کے پاس علم بھی موجود تھا، حکمت بھی موجود تھی، لیکن اس کے علم نے اسے نفع نہ دیا، اس کی حکمت نے اسے نفع نہ دیا۔ ان کے پاس کان بھی موجود تھے لیکن حق کو سن نہیں سکتے تھے، آنکھیں بھی موجود تھی، دیکھتے تھے لیکن حق کو پہچان نہیں سکتے تھے، دل سے مانتے بھی تھے لیکن تصدیق نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس لیے آنکھ، کان، دل ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود وہ ہدایت سے دور رہے۔ کیوں؟ انا پرستی آڑے آ گئی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جو شخص اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اپنی انا کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، وہ پھر علم کے باوجود بھی گمراہ ٹھہرا دیا جاتا ہے۔